الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات کے سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے جو روایت ان آیات کے نزول کا سبب بھی بنی کہ یہ آیت ایک خاص واقعے کی مناسبت سے نازل ہوئی، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے اپنے چند علماء کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ سے چند باتیں پوچھیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جن کو انبیاء کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور کہنے لگے کہ اگر وہ جواب دے دیں صحیح جواب دیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ سچے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی۔ چنانچہ ان کے علماء نے 4 سوال کیے آ کر اللہ کے نبی سے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اے نبی، اگر آپ کا نبوت کا دعویٰ ہے تو یہ بتائیں کہ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ نبی امی جن کا تورات میں ذکر ہے ان کی علامتیں کیا کیا ہوں گی۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتلائیں کہ پیٹ کے اندر عورت کے لڑکا یا لڑکی کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس وحی لانے والا کون ہے۔ یہ 4 سوال ہوئے۔ پہلا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو حرام کیا۔ دوسرا سوال کہ نبی امی کا جو ذکر ہے ان کی علامتیں کیا ہیں۔ تیسرا سوال کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ چوتھا سوال کہ آپ کے پاس اگر یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو لانے والا کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالات کے جوابات تشفی بخش دیے۔ پہلے سوال کا جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور جب مرض لمبا ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے یہ نذر مانی کہ اللہ اگر مجھے صحت ہو گئی تو میں اپنا بہترین کھانا چھوڑ دوں گا، اور وہ تھا اونٹ کا گوشت اور اس اونٹنی کا دودھ۔ خدا تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اپنی نظر کو پورا کیا۔ یہ پہلے سوال کا جواب اللہ کے نبی نے دیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ نبی امی کا ذکر جو تورات میں ہے ان کی علامت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اس نبی کی علامت یہ ہے جس کا ذکر تورات کے اندر ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن دل بیدار رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو سوتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، بارہا یہ روایت آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی سوتے بھی تھے اور سوتے سوتے کھڑے ہو کر دوبارہ نمازیں پڑھنے لگتے تھے، رات میں تھوڑی دیر لیٹتے پھر نمازیں پڑھنے لگتے۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی، جسم آپ کا نہیں سوتا تھا، وہ بیدار رہتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، کہ آپ اس طرح نہیں سوتے تھے کہ دل بھی سو گیا، جسم بھی سو گیا، آنکھ بھی سو گئی۔ یہ دوسری بات کا، دوسرے سوال کا اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا پیٹ کے اندر لڑکا یا لڑکی کیسے بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ جس کا پانی رحم مادر میں جا کر غالب آ جاتا ہے دوسرے پانی پر، اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو لڑکا ہو جاتا ہے، اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو لڑکی ہو جاتا ہے، لڑکی بن جاتا ہے وہ بچہ۔ اور چوتھا سوال تھا کہ آپ کے پاس وحی لانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس وحی جو آتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں۔ یہ چاروں جوابات جب مل گئے ان کو تو کہنے لگے آپ کے جوابات تو بالکل صحیح ہیں، لیکن ہم آپ کا چوتھا جواب ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس لانے والا فرشتہ وہ حضرت جبرائیل ہیں اور ہماری حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے کہ توریت میں انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکل احکامات اترے۔ اگر آپ کے پاس جبرائیل امین کے علاوہ کوئی اور فرشتہ لے آتا، میکائیل لے آتے اور کوئی فرشتہ لے آتا تو ہم آپ کی بات کو قبول کر لیتے، اس لیے کہ توریت کو لانے والے بھی حضرت جبرائیل، اور حضرت جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر سخت احکام نازل کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل امین، یہاں اب آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، آپ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے سو انہوں نے قرآن، ان کا کام کیا ہے حضرت جبرائیل کا؟ وہ احکام لانے والے ہیں، خالی احکام بنانے والے، احکام کی ذمہ داری ڈالنے والے وہ در حقیقت اللہ رب العزت والجلال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین کا اس میں صرف اتنا دخل ہے کہ وہ اللہ کا کلام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اللہ کی اجازت سے لاتے ہیں، وہ کوئی اپنے پاس سے بنا کر تو لاتے نہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں، آپ کان سے سن رہے ہیں، کان وہ تمام پیغامات دل کو پہنچا رہا ہے، کان کے ذریعے سے دل تک بات پہنچ رہی ہے، یہ ایک عام طریقہ ہے۔ لیکن قرآن اس طرح نازل نہیں ہوا۔ قرآن جو نازل ہوا اس کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے وہ آپ کے دل پر، یعنی قرآن پہلے دل میں نازل ہوا، دل کے واسطے سے کان اور زبان پر جاری ہوا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی قرآن نہ پڑھیں اس امید پر
کہ جبرائیل امین آئے ہیں مجھے قرآن سنا کر جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ بھول جائے۔ اللہ نے اس کو آپ کے دل میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو وحی جو نازل ہوتی تھی وہ دل میں نازل ہوتی تھی، اور وہ پھر دل کے واسطے سے کان اور زبان پر وہ جاری ہوتی تھی۔ یہاں اللہ نے قرآن کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کو قرآن بار بار رٹنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، بلکہ حضرت جبرائیل نے پہنچا دیا، آپ کے دل میں محفوظ ہو گیا، زبان پر جاری ہو گیا، اور آپ کو فرمایا کہ اس کو یاد کرنے میں آپ مشقت سے کام نہ لیں۔ تو علم کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دل میں اللہ نے اس علم کو، اس وحی کو ڈالا، تو یہاں اللہ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کی ایک صفت بھی بیان فرمائی، اور پھر حضرت جبرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان سے دشمنی خامخواہ کی دشمنی ہے، اور اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والی تمام کتابوں کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، اور قرآن جو حضرت جبرائیل لائے ہیں یہ ہدایت ہے اور مؤمنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک فرشتے کا بھی دشمن ہے تو وہ خالی ایک فرشتے کا دشمن نہیں ہے، تمام فرشتوں سے دشمنی ہے، تمام رسولوں سے دشمنی ہے، اور خالی حضرت جبرائیل ہی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص خدا کا دشمن ہو، فرشتوں کا اور پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو خالی ایک فرشتے کی دشمنی نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، سمجھ لیں وہ شخص جو ایک فرشتے سے بھی دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن، خواہ کی بات کہ اگر یہ قرآن حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی اور لاتے تو ہم اس کو قبول کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ محض دشمنی کی بات ہے، اور حضرت جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، جو بھی وہ حضرات کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ان کا کام پیغام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے، ان کا اس پیغام کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیں کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے یعنی اپنی مرضی سے بھی نہیں لائے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی کان کے ذریعے سے دل میں نہیں پہنچا، جیسے عام طور پر علم آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں اور بات دل میں اتر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دل میں قرآن اترتا تھا، لہذا آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے میں مشقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کلام انہوں نے اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے، اور ہم نے بتایا کہ ان کی دشمنی حضرت جبرائیل سے اس لیے تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارے لیے بڑے سخت احکام لائے، اس لیے انہیں ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ کوئی پیغام لائے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر دشمن ہیں تو ہوا کریں، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اس کلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن مجسم ہدایت اور یہ قرآن خوشخبری ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ من كان عدوا لله وملائكته
وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں اور رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو ان کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔